अस्सलामुअलैकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 वो दिन है जब पाकिस्तानी अवाम अपनी वोट की ताकत से आइंदा 5 साल के लिए अपने हुक्मरानों का इंतखाब करेंगे। और ये जो जुमला मैं कह रहा हूँ ऑब्वियसली जो कि आइन में बिल्कुल सीधा साधा दर्ज है। अब ये पता नहीं वो हुकूमत 2 साल के लिए आती है, 3 के लिए आती है और अवाम का वोट कितना काउंट करता है। अब सियासी जमातों की हलचल शुरू हो चुकी है, वर्कर कन्वेंशंस हो रहे हैं, सियासी इत्तेहादों की बातचीत भी चल निकली है। लेकिन इस वक्त बहस का महवर सियासी जमातों के मंशूर की बजाय और हमारे जो मसाइल हैं उसकी बजाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर लेवल प्लेइंग फील्ड जो कि होना भी चाहिए उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। ऐसे में जाहिर बात है पाकिस्तान को दरपेश जो गंभीर मसाइल हैं, जो हमारी रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स है, मईशत की बहाली है, महंगाई का खात्मा है और सबसे बढ़कर जो सोसाइटी में एक डिवीजन क्रिएट हो चुकी है गुज़श्ता दो सालों से, जो डिवीजन हमें 1.5 सालों से जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसमें ये सारे मसाइल कहीं दब चुके हैं। नवाज शरीफ साहब फिलहाल कानूनी पेचीदगियों से निमट रहे हैं, तहरीक इंसाफ मजीद सुकड़ने से बचने और साइफर तोशाखाना 9 मई के मुकदमात से लड़ने में मसरूफ़ है। बिलावल साहब लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने की जुस्तजू में हैं और बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने की तलकीन कर रहे हैं। जहांगीर तरीन और परवेज खटक साहब तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द जाल बिछाकर वहाँ से जो पंछी उड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको घेरने के चक्कर में है। MQM और GDA के साथ जो है वो आपस में मिलकर वज़ीर आला सिंध लाने का ख्वाब देख रहे हैं, दावा कर रहे हैं। और हमारा मीडिया बसद मजबूरी से ही इंतखाबात से पहले मुक्तदिरा से करीब होने की इन कोशिशों को सियासी गर्मा गर्मी का नाम देकर हेडलाइन बनाने में मसरूफ़ है। इसलिए आज हमने फैसला किया प्रोग्राम में आगे चलकर हम बाकी मौज़ूआत पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये साइफर और तोशाखाना और आज से फलां ही सेट शी सेट उससे निकल कर जो पाकिस्तान के असल मसाइल हैं, जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं, जो बैरूनी चैलेंजेस हैं, उन पर बात की जाए। एंड आई एम ग्लैड कि आज जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब, थैंक यू सो मच। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे प्रोग्राम में रेगुलर हैं और WWF के प्रेसिडेंट भी हैं और साथ में पार्टी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज से भी वाबस्ता हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब ज़बरदस्त कॉलमिस्ट हैं, पिल्डेट के भी सरबराह हैं और आजकल वो शायद उनके पास कुछ डायलॉग के हवाले से भी खबर है, उनसे भी इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि एक डायलॉग का सिलसिला तो चलना चाहिए। डॉक्टर साहब पहले तो खुशामदीद टू आवर स्टूडियो एंड वेलकम टू पाकिस्तान एज वेल। डॉक्टर साहब, मैं ये जो अब एक मुद्दा सामने रखा है क्या ये ऑफ ट्रैक है या वाकई आप भी ये सोच रहे हैं कि यार थोड़ा सा मतलब जो असल मसाइल हैं उस जानिब थोड़ी सी तवज्जो दी जानी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में ऑफ ट्रैक बिल्कुल नहीं है। जिसका कहने का ये मतलब ही नहीं है कि असल मसाइल कुछ और ये मसला नहीं है। मसला तो है ना, इसीलिए आप सुबह से शाम तक इस पे बात करते हैं। लेकिन इससे बाहर जितने बड़े मसाइल हैं जी, जिसको हम चाहे वो हमारी इक़्तिसादी मसाइल हो, चाहे वो बैरूनी पॉलिसी के मसाइल हों, चाहे वो दुनिया में जो हो रहा है उसके मसाइल हों, चाहे जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके मसाइल हों, चाहे वो मौसम के मसाइल हों, ये सारे मसाइल जो हैं ये एक तरह से इग्नोर इस तरह हो रहे हैं कि जब आपके अंदर बिगड़ा हुआ हो, बिफरा हुआ हो, तो सारी जो कुव्वत है वो उस पर फोकस हो जाती है और आप बाकियों को इग्नोर करते हैं। यार आपने जब हम छोटे होते थे ना, हम वो पढ़ते थे तारीख में कि जी बगदाद जो है जब मंगोल आए तो वो मुनाजरे कर रहा था और इतनी बड़ी जो दुनिया में तब्दीली आ रही थी जिसके बाद वो तहस नहस हो गया, उसको उन्होंने किसी ने देखा ही ना। सो कभी कभी मुझे लगता है कि हम भी मुनाजरे जो कर रहे हैं और माजरत के साथ वो आप लोग जो मैं चार्जशीट कर दिया मैंने अपने आप को भी जी, तो हम उन मुनाजरों में लगे। अच्छा, वो मुनाजरे जो थे वो शायद बेवजह नहीं थे जी, लेकिन व्हेन यू इग्नोर के क्या हो रहा है तो उसकी कीमत हमें देनी होगी। खुसूसन मेरे हवाले से जो आलमी सतह पे हो रहा है, ये सिर्फ आलमी सतह नहीं है, ये बहुत जल्द और बहुत तेजी से हमारा अंदरूनी मसला बन जाएगा। अगर आप गाजा की बात करें तो अगर आप वो उसकी बात है, यूक्रेन की बात, वो भी अभी तक ये नहीं है कि वो जंग खत्म हो गई है। जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है इजराइल और कर रहा है जो पैलेस्टाइन में, गजा में, उसकी हम एक तरह से हम उसकी जो मॉरल आउटरीच है वो तो नजर आती है, लेकिन उसकी पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा उस पर क्या कोई सोचा जा रहा है? अगर आज की आप खबर देखें कि नेदरलैंड्स में जो अगला उनका होगा प्राइम मिनिस्टर, वो शख्स है जिस पे आप प्रॉब्ली 6-7 बार प्रोग्राम कर चुके हैं। जब ये कुरान जलने की
خبریں آتی ہیں اور جو اس کو اس قسم کی وہ کارٹونز کی اگر آپ کو یاد ہو اس کے پیچھے کیا نام تھا, وہ جو صاحب تھے جو who was instigating this, who was leading this, is going to become the next prime minister of Netherlands. ارجنٹینا میں جو ہوا ہے, جو آپ کی یونائٹڈ نیشن اب بفر کے رہ گئی ہے, تو یہ جو ساری جو ہماری ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے دس یہ ارریلیونٹ نہیں ہوگی. اور اقتصادی کے بارے میں جو صورتحال ہے وہ ہمیں پتہ ہی ہے, لیکن وہ اس سے پھر منسلک ہو جائے گی. سو جب مشکل وقت آتا ہے تو ہر چیز مشکل ہو جاتی ہے, ہر چیز مشکل ہو جاتی ہے. احمد بلال محبوب صاحب, پروفیسر صاحب نے تو بڑا جامع اس پر تبصرہ کیا. اس میں ظاہری بات ہے ڈائلاگ کی بھی ضرورت ہے ان تمام ایشوز پر, اور اس وقت لیکن سب سے جو اہم معاملہ ہے وہ الیکشنز ہیں, فیئر اینڈ فری الیکشنز پر سوالات اور وہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ڈائلاگ والا معاملہ کہاں ہے, دوسرا جو پروفیسر صاحب نے بات کی یا جو میں نے سوالات رکھے اس سے کتنا متفق ہیں آپ؟ بہت شکریہ. دیکھیے اس وقت جو فوری مسئلہ ہے پاکستان کے اندر سیاستدانوں کو درپیش وہ تو الیکشن کا ہے, اور جب وہ الیکشن ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں ہوں تو پھر وہ سیاستدان الیکشن کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں, اور جو چیزیں الیکشن کے لیے اہم ہیں اسی کی اب بازگشت سنائی دیتی ہے آپ کو. اب پاکستان میں الیکشن کے زمانے میں کچھ سوسائٹیاں ایسی ہیں کہ وہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ انٹرنیشنل ریلیشنز بڑے اہم ہوتے ہیں, اور وہ کینڈیڈیٹس کی ان انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں جو رائے ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو ووٹ دینا ہے کہ نہیں دینا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ الیکشن تو پاکستان میں ہو رہے ہیں, تو پاکستان کا سیاستدان تو یہی جانے گا کہ یہاں کا ووٹر کس بات کو اہمیت دے رہا ہے تو اسی کے بارے میں گفتگو کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ نہیں رہا, مثلا وہ یوکرائن کے بارے میں سوچ نہیں رہا, لیکن یوکرائن کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان کے ووٹر کے لیے اہمیت نہیں رکھتا اس وقت کہ اس کے بارے میں نواز شریف صاحب کی کیا رائے ہے اور اس کے بارے میں بلاول زرداری صاحب کی کیا رائے ہے. وہ ہمارا ووٹر اس سے اتنا کنسرن نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے لیڈر اس بات پہ کنسرن ہیں. لیکن چونکہ بات اب الیکشن کی ہے تو اس لیے ان موضوعات پہ گفتگو کر رہے ہیں جو الیکشن کے لیے اہم ہے. جب وہ جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے الیکشن تو پھر وہ بہت سے موضوعات پہ اور بھی بات کریں گے, اور اپنے مینیفیسٹو میں بھی بہت سی باتوں پہ بات کریں گے. لیکن یہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو مینیفیسٹو ہے وہ بہت اہم دستاویز ہے, اور میں اس پہ کئی دفعہ لکھتا بھی ہوں, گفتگو بھی کرتا ہوں, لیکن کیا وہ ہمارے ووٹر کے لیے مینیفیسٹو اہم ہے؟ کیا وہ مینیفیسٹو پڑھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے؟ چونکہ وہ نہ اس کو پڑھتا ہے نہ اس کو پڑھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے, اس لیے سیاسی جماعتیں بھی اپنے مینیفیسٹو بناتی تو بڑی محنت سے ہیں, لیکن کوئی 7 دن پہلے آتا ہے مینیفیسٹو, کوئی 12 دن پہلے آتا ہے مینیفیسٹو, اس کو اہمیت وہ نہیں دیتے. ورنہ تو یہ پورے سال اس کی ڈیولپمنٹ کا کام چلنا چاہیے نا, جیسے دوسری سوسائٹیز میں ہوتا ہے کہ آپ کا پلانک کیا ہے, آپ کا پلیٹ فارم کیا ہے اس کے اوپر. تو وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے لوگ اس کی جو مینیفیسٹو ہیں اس سے زیادہ اس بات کو اہمیت دیتے ہیں کہ سلوگن کیا ہے, نعرہ کیا ہے, اور جذبات میں کس چیز میں لوگوں کو لایا گیا ہے. تو اسی حساب سے پولیٹیشنز بیہیو کرتے ہیں. اس میں میرے خیال میں نہ کوئی گھبرانے کی بات ہے نہ یہ کوئی عجیب بات ہے. سوسائٹیاں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں تو ان میں پھر مختلف طریقے کے ساتھ لوگ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ڈائلاگ کی جو بات پہ کر رہا آپ نے کی اس پہ بات ختم کرتا ہوں کہ ڈائلاگ جو ہے وہ بھی اس وقت الیکشن کے کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے کہ الیکشن میں کم از کم کوئی ایسی منیمم چند چیزوں پہ ایگری کر لے کہ جو الیکشن میں خرابی کا باعث نہ بنے. اور وہ پارٹیاں جو اس وقت تھوڑی سی مشکل میں ہیں وہ اس بارے میں زیادہ پرجوش ہیں. پارٹی کے ایٹ لیسٹ کچھ لوگ پرجوش ہیں. جیسے میں آپ کو ذکر کروں گا آگے چل کے کہ علی ظفر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, تو وہ بہت اہم ہے ڈائلاگ الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اور الیکشن کے بعد کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, جو ڈیولپڈ اور سویلائز سوسائٹیز ہوتی ہیں, ہم نے دیکھا الیکشن سے پہلے ڈیبیٹ ہوتے ہیں,
جس طرح احمد بلال صاحب نے کہا مینیفیسٹوز وغیرہ آ جا سکتے. ہمارا جو ایک اہم مسئلہ ہے جس پر آپ کافی بات کر چکے ہیں کہ سوسائٹی اس وقت جتنی ڈیپلی پولرائزڈ ہو چکی ہے, ڈائلاگ کی بات احمد بلال صاحب بھی کہہ رہے ہیں, لیکن وہ انٹرا پارٹیز ڈائلاگ جو بھی ہے وہ بھی سوسائٹی کے لیول پر ایک ڈائلاگ جو ہے وہ کون انیشیٹ کر سکتا ہے؟ کیا وہ میڈیا کا کام ہے, کیا وہ گورنمنٹ کا کام ہے, کیا وہ مقتدرہ کا کام ہے؟ لیکن اس وقت کیا اس بات کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں ہماری 65% پاپولیشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 30 اور انڈر ہے تقریباً. اب اگر وہ لوگ بھی اسی ڈگر پہ چل پڑیں جس پر ہماری جنریشن یا ہم سے پہلے چلے, پھر تو ہوپ کی بھی کوئی توقع نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں پہلی بات تو میرے خیال میں احمد بلال صاحب جو بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے جی, کہ الیکشن وی ہوپ ہونے والے ہیں, وی ہوپ کہ الیکشن جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہونے والے ہیں. ایٹ لیسٹ وی ووڈ لائک کہ اس سے جو بھی حکومت آئے وہ لیجٹمیٹ بھی ہو اور وہ مستحکم بھی ہو. میرے کہنے کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ اس کا مستحکم ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جن حالات میں وہ آئے گی, جس طرح بھی آئے گی, مینیفیسٹو سے آئے گی, مینیفیسٹو کے بغیر آئے گی, اپنی مدد سے آئے گی, کسی اور کی مدد سے, جس طرح بھی آئے گی, اس کو اگلے دن ایک فارن پالیسی بنانی پڑے گی جی, اور ایک ایسے دنیا میں بنانی پڑے گی جہاں یوکرین کی جنگ جو ہے اس کا تعلق پاکستانی سے ایسے ہوگا کہ گندم کی قیمت سے ہوگا. اگر گندم جو ہے پاکستانی کا مسئلہ ہے تو یوکرین پہ نظر رکھیں, ووٹر رکھیں نہ رکھیں. آئی ہوپ جو لوگ مینیفیسٹو لکھ رہے ہیں وہ رکھیں. مینیفیسٹو میں بھی آئی ٹوٹلی اگری کہ مینیفیسٹو جو ہے وہ تو ایک صرف سال نہیں 4 سال جو ہے الیکشن سے پہلے بنتے رہنا چاہیے. اور مینیفیسٹو نہ صرف بنتے رہنا چاہیے, الیکشن کے بعد بھی ہمارا فرض بنتا ہے, آپ کا ایز میڈیا, میرا ایز ایکیڈیمک, احمد بلال صاحب کا, کہ ہم پھر اس حکومت کو پابند رکھیں کہ یار تم نے یہ کہا تھا مینیفیسٹو پہ. جو وہ بات کر رہے ہیں بالکل میں ایگری کر رہا ہوں. نہ تو ہم الیکشن سے پہلے مینیفیسٹو کو پوچھتے ہیں, اور پوچھنا تو اس کے بعد چاہیے نا. دیکھیں ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں مینیفیسٹو کا ایک یہ بھی مسئلہ ہونا چاہیے, وجہ ہونی چاہیے کہ جی پھر آپ پوچھیں کہ آپ نے کیا. اینڈ ڈائلاگ یو آر ایگزیکٹلی رائٹ. آپ نے کہا پولرائزڈ ہے. اب میرے خیال میں پولرائزڈ از ٹو اسمال اے ورڈ. یہ پولرائزڈ نہیں ہے, یہ ڈیوائیڈڈ ہے. پولرائزڈ تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کا ویو فرق ہے اور میرا ویو فرق ہے. ڈیوائیڈڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ اور میں بات ہی نہیں کر رہے جی. سو دیٹ از وائی ڈائلاگ از ایون مور امپورٹنٹ. اینڈ اگر ڈائلاگ ہوتا ہے اور جو وہ بات کر رہے ہیں, آئی ہوپ دیٹ از ٹرو, نہ صرف وہ ریئل ڈائلاگ ہونا چاہیے لیکن وہ براڈ بیسڈ ہونا چاہیے کہ ہر جو سیاسی قوت ہے وہ اس کا حصہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ ڈائلاگ نہیں ہوتے, لیکن ڈائلاگ بھی تو کونوں میں ہوتے ہیں نا, کہ میں ان 3 سے ڈائلاگ کروں گا, آپ ان 2 سے کریں گے, اور وہ جو ملک میں ڈویژن ہے, سوسائٹی میں ڈویژن ہے, وہ برقرار رہے گی. سو یقیناً الیکشن کا الیکشن از امپورٹنٹ. الیکشن کا مطلب صرف یہ بھی نہیں ہے, میرے خیال میں الیکشن از امپورٹنٹ ناٹ اونلی کہ وہ اگلی حکومت کا فیصلہ کرے گی, لیکن الیکشن کی کاروائی میں جو گفتگو ہوگی اس کا ایک اپنا ڈیموکریٹک پرپز ہوتا ہے جی, رائٹ. جو گفتگو ہارنے والا کرتا ہے نا وہ بھی انفلوئنس کرتا ہے جیتنے والے کو, یا کرنا چاہیے. سو یس ڈائلاگ از ویری امپورٹنٹ. ویری بریفلی جو آپ کا سوال ہے کہ کرے گا کون, میرے خیال میں سارے کریں گے, لیکن آئی ڈو تھنک کہ میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے. ویری ویری بریفلی, میڈیا پہ ہم ہر جو شو ہوتے ہیں آپ کے عموماً اس میں 3-4 پارٹیوں کا ایک بٹھا ضرور دیتے ہیں, لیکن مقصد ہوتا ہے کہ یار ان کو لڑا کے دکھاتے ہیں. ایسا سوال پوچھو کہ یہاں جو ہے نا ابھی لڑائی ہو جائے. دی ایشو از ناٹ ڈائلاگ, دی ایشو از ناٹ ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ یار کون سی چیزیں ہیں جو نیشنل پالیسی ہے جس پہ سب متفق ہیں, اور کون سی چیزیں ہیں جس میں ان میں تفریق ہے, تاکہ ایک ووٹر فیصلہ کر سکے کہ یار یہ جو ہے آئی وڈ پریفر رادر دین وہ. احمد بلال محبوب صاحب, پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین بریک کے بعد یہ انٹرسٹنگ ڈیبیٹ جاری رہے. ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب اور احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد بلال صاحب, میڈیا کا کردار پلس پولیٹیکل پارٹیز کا کردار, جو بھی یہ چیلنجز ہیں اس الیکشن کے راؤنڈ, چاہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں یا جس طرح عادل صاحب نے کہا کہ جیسی گورنمنٹ آئے گی اگلے دن انہیں فورن پالیسی دینی ہوگی اور یہ تمام چیزیں اس پر بھی بات کرنی ہوگی, میڈیا کا کردار اس وقت کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کا کردار اس وقت کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے؟ تو میں کیا کہوں گا کہ وہ اسی دوڑ میں ہے کہ مقتدرہ سے کیسے قریب ہو جائیں. ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ میں بلوچستان عوامی پارٹی بن چکی ہے. جی عادل صاحب, اب یہ چونکہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اب بات تو یہ ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر
मुक्तदरा से करीब होना ही उसकी कामयाबी की वाहिद इंश्योर करने की चीज हो, तो फिर जाहिर है वो वही करेगा ना। जिस सोसाइटी में अवाम की ताईद ही सबसे अहम हो, फिर वो अवाम की ताईद हासिल करता है। जिस सोसाइटी में अच्छे अपने प्लेटफॉर्म्स बना के लोगों को बताने की बात हो तो वो करता है। तो हमारे यहाँ चूंकि ये आपने दूसरी तीसरी दफा मुक्तदरा का जिक्र किया है, तो बहुत ज़रूरी है कि कॉन्टेक्स्ट के लिए कि चूंकि मुक्तदरा अहम तरीन है और उसके करीब तरीन होना बहुत अहम है, इसलिए लोग ये कोशिश करते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन है यही। अब सब आपने मीडिया के रोल की बात की थी, मैं आदिल नजम साहब से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि डायलॉग को प्रमोट करने के लिए जो पाकिस्तान में अहम तरीन उनसर हो सकता है वो मीडिया है, और वो बुरा भला जैसा भी है वो एक किरदार किसी हद तक अदा कर भी रहा है कि लोग बैठे, लेकिन अगर वो अपनी गुफ्तगू में डायलॉग की अहमियत को और एक दूसरे से बात करने की अहमियत को बार बार उजागर करते रहें तो वो भी अहम है। अब सैडली सिचुएशन यह है कि ये जो डायलॉग होते हैं पार्टियों के मुख्तलिफ सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लीडरशिप जो बैठी होती है डायलॉग करने के लिए टॉक शोज के ऊपर, वो एक्चुअली मैटर नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो मैटर करता है वो टॉप लीडर करता है, बाकी तमाम लोग उनकी अहमियत बहुत ही कम होती है। आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे एक डायलॉग शुरू हुए थे कि इंतखाब की तारीख तय कर लें, और बहुत अच्छा हुआ कि पीटीआई की लीडरशिप और पीडीएम की लीडरशिप प्लस पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बैठ गई और उन्होंने बहुत अच्छे मुज़ाकरात किए। मैं बहुत खुश हुआ अपने लीडरशिप की मैच्योरिटी पे, और वो एक नतीजे पे भी पहुंच गए, फैसला भी हो गया, और फैसले के अनाउंसमेंट से पहले एक पार्टी के लीडर ने उसको वीटो कर दिया और कहा नहीं हमने नहीं करना, हमें डेट मंजूर नहीं है, और वो नहीं हो सका। उसके बाद फिर आपको पता है कि वो डेट जो थी वो तो नवंबर की कोई इब्तदाई डेट थी होनी थी या अक्टूबर का एंड होना था, और अब हम फरवरी की बात कर रहे हैं। तो डायलॉग ना होने का ये नुकसान होता है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली चूंकि टॉप लीडरशिप है, तो जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होगी और इसके अंदर इसकी अफादियत को नहीं समझेगी, कोई मीनिंगफुल डायलॉग होगा नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि लीडरशिप को ये समझना चाहिए कि अगर वो इलेक्शन जीत भी गए, जैसे भी जीत गए, और अगर उन्होंने बाकी लोगों के साथ पहले से कोई मफाहमत की कम से कम बुनियाद तलाश नहीं की हुई, तो उस पार्टी ने आपको चलने नहीं देना जीतने के बाद, और फायदा कोई नहीं होगा आपके जीतने का। इसलिए भी ये डायलॉग जरूरी है, और मैं समझता हूं कि ये जो अली जफर साहब ने खुद पब्लिकली अनाउंस किया है डायलॉग का कि ये पिछले कई दिनों से चल रहा है और ये इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। मेरी ख्वाहिश है कि काश इसके ऊपर तीनों पार्टियों के लीडरशिप, सबकी नहीं तो कम से कम तीनों बड़ी पार्टियों के टॉप लीडर इसको सपोर्ट करें और इसको प्रमोट करें, तो ये आगे बढ़ सकता है। अली जफर इस वक्त अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे, एसएम जफर साहब के, मेरे ख्याल में बहुत ही मौजूद तरीन आदमी हैं जो लीडरशिप इस वक्त बची हुई बाहर है, उनमें इस प्रोसेस को आगे लेके चलने में, और हम सबको तमाम मीडिया के उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। अहमद बिलाल साहब ने एक बात तो पॉलिटिकल पार्टीज की, डॉक्टर साहब आजकल तकरीबन इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसने स्टेटमेंट ना दी हो कि अगर हमें दीवार से लगाया गया तो इलेक्शन के बाद हम सड़कों पर होंगे, तो इसका मतलब सड़कों पर भी मामला आएगा। सर आखिर में जाते हुए, जो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स है, जनवरी में बांग्लादेश में इलेक्शंस हो रहे हैं और फरवरी में हमारे इलेक्शंस हैं, फिर अप्रैल में इंडिया के इलेक्शंस हो रहे हैं। क्या हम इन इलेक्शन का आउटकम अब पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, एक नया साउथ एशिया इमर्ज हो, कोई ऐसी होप की जा सकती है कि पीपल्स फ्रेंडली साउथ एशिया हम देखें, जो कि यार होप तो कोई भी की जा सकती है, उम्मीद तो जरूर की जा सकती है, लेकिन क्या ये प्रॉबेबल है? मुझे तो नहीं लगता। अगर हम बिफरे में, तो आप बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं वो तो हमसे भी ज्यादा बिफरे हैं जी। अगर हम बिफरे में हैं तो जो इंडिया में हो रहा है वो तो इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर आप सोचें, इंडिया के लिए खतरनाक है, दुनिया के लिए। एक में, और जो आपने पॉलिटिकल पार्टीज की बात की, बड़ा छोटा सा सवाल है, अहमद साहब जरूर जानते होंगे, मैं एज तालिब इल्म सिर्फ पूछना चाहूंगा, मुझे तो ये नहीं समझ आता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज अब हैं भी कि नहीं है। अगर ये मैनिफेस्टो आ जाते हैं, प्लीज टेल मी कि जो तीन बड़ी पार्टीज लेट सकते हैं, पीटीआई,
PML and People's Party. क्या फर्क है? मुझे प्लीज आई वांट टू नो कि पॉलिटिकली क्या फर्क है. एक की जगह दूसरा आ जाएगा, चेहरे के अलावा कौन सी पॉलिसी बदल जाएगी? क्या इकोनॉमिक पॉलिसी बदल जाएगी? क्या आपकी फॉरेन पॉलिसी बदल जाएगी? क्या आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम के अलावा कुछ और बदल जाएगा? डायलॉग इसलिए भी जरूरी है कि यार मुझे ये तो बता दो कि तुम्हें फर्क क्या है. What do you stand for? मुझे ये पता है कि लीडर कौन फर्क है, लेकिन आई डू नॉट नो के व्हाट दे स्टैंड. अहमद बिलाल साहब, आखिर में ये जवाब आपसे लेना जरूरी भी, और साथ में ये क्वेश्चन एक और भी ऐड कर दें कि अब हम सारे और पॉलिटिकल पार्टीज, जमहूरियत की जी इस मुल्क में जमहूरियत, खुद इन पॉलिटिकल पार्टीज में क्या इनको एक पॉलिटिकल पार्टी कहा जा सकता है? एक जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी. कोई लेफ्ट राइट का फर्क नहीं है, रिलीजियस नॉन रिलीजियस सेकुलर का फर्क नहीं है, इकोनॉमिक पे फ्री मार्केट कंट्रोल्ड मार्केट का फर्क नहीं है. आई डू नॉट रियली सी एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट के फर्क क्या. अहमद बिलाल महबूब साहब सर. जी, ये दुरुस्त है, कोई बड़ा फर्क नहीं है. यहाँ पे एक फर्क मौजूद है, वो ब्लैक एंड वाइट में ना भी हो तो हमें पता है कि जब पीपल्स पार्टी हुकूमत पे आती है, गवर्नेंस पुअर होती है, लेकिन डेमोक्रेसी ज्यादा रोबस्ट होती है रिलेटिव सेंस में. और PMLN जब आती है तो गवर्नेंस बेहतर होती है, लेकिन जमहूरियत जरा कंस्ट्रेंड होती है. ये फर्क है दोनों के अंदर. और PTI जब होती है तो गालिबन दोनों ही चीज़ें कंस्ट्रेंड होती हैं, लेकिन उसका एक तब्दीली का, नौजवानों को लेकर चलने का उनसर एक मौजूद होता है. तो इसलिए ये फ़र्क तो किसी हद तक है. वो जिस तरह कहते हैं ना, ब्यूटी के बारे में कहा गया था कि आई कांट डिफाइन ब्यूटी बट आई नो व्हेन आई सी इट. तो ये सियासी जमातें जो है, हम इनको देख देख के हमें अंदाज़ा हो गया है कि कोई सियासी जमात जब आएगी तो वो करेगी क्या. तो ये आप साउथ एशिया के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूँ जल्दी से कि ये बहुत अच्छी बात हो रही है कि इलेक्शन जो है करीब करीब हो रहे हैं. वरना पाकिस्तान का इलेक्शन होता और हम 2.5 साल इंतजार करते इंडिया के इलेक्शन का कि वहाँ नई लीडरशिप आएगी तो फिर बातचीत शुरू होगी. तो अब दोनों जगह नई लीडरशिप आएगी तो इस बात का इम्कान है कि दोनों तरफ से कोई बातचीत का कोई इम्कान पैदा हो जाए. तो ये इस लिहाज से खुशाइंद है. और बांग्लादेश की हद तक भी टू ए लेसर एक्सटेंट की बात अहम है, लेकिन इंडिया की हद तक तो बहुत ही अहम है. आधा जुमला सर. मैं अहमद बिलाल साहब का इतना मशकूर हूं क्योंकि उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया ब्यूटी. जी, पाकिस्तान की सियासत के बारे में लफ्ज ब्यूटी की इस्तेलाह इस्तेमाल करना भी जो है मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल था, बट ही इज जस्ट डन द इम्पॉसिबल. सर बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब. और दोनों से आज हम ये वादा भी ले रहे हैं कि ये एटलीस्ट हम अपने हद तक तो ये डायलॉग शुरू कर सकते हैं और इसको मजीद आगे भी बढ़ाएंगे, इसमें एडिशंस भी कुछ करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा जो रोजाना जो टॉपिक्स होते हैं वो भी आज डिस्कस करेंगे जरूर. आसमा शिराजी और मुनीफ फारूक हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक से पहले अहमद बिलाल महबूब साहब और प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब का बड़ा जामे और ज़बरदस्त तजिया आपने सुना. इस वक्त पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी और कॉलमिस्ट आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद है. आसमा साहिबा, अभी तो इंतखाबात में अरसा है, लेकिन हमने देखा दो बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, एक दूसरे के आमने सामने हैं. मौलाना साहब अब नून लीग के साथ बिल्कुल अलाइंड हो चुके हैं. बिलावल को कह रहे हैं बच्चों की सियासत आप ना करें. बिलावल जवाब में ये कह रहे हैं कि जी बुजुर्गों को घर बैठ जाना चाहिए. क्या ये पॉलिटिकल पोजीशनिंग है या मुक्तदरा के करीब होने के साथ ये भी कुछ मामला है कि शायद मामलात कुछ सेट हो जाए? क्योंकि पीपल्स पार्टी का गिला ये भी है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, नून लीग को मिल गई है. मेरा ख्याल है कि ये जो पीपल्स पार्टी महसूस कर रही है वो कुछ ऐसा गलत भी नहीं है, क्योंकि इसकी इब्तदा जो है वो बाप पार्टी से, जो कि सीटें तो बेशक 4 या 5 हैं, मगर उनकी एक सिग्निफिकेंस है, उनकी अलायंस से होती है. कुछ लोग मिलते हैं, उसके बाद वो वापस जो है वो मरियम नवाज साहिबा से मिलते हैं, फिर उसके बाद उनका बाकायदा एक अलायंस होता है इंतखाबी, और फिर MKM की सिग्नलिंग जो है वो भी सिग्नल एक जो है वो दिया गया कि वो भी बिफोर इलेक्शंस जो है उनका वो अलायंस में जाना. तो ये सारी चीज़ें खास करके इन 2-3 जमातों से
ایک خاص اشارہ ملتا ہے کہ یہ مقتدرہ کے قریب لوگ ہیں اور ان کے اشارے کے اوپر جو ہے وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ان کا شکوہ ہے. دوسرا سب سے بڑا ان کا شاید اس سے بھی بڑا شکوہ جو ہے وہ پنجاب کی پالیٹکس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا نظر آتا ہے کہ آئی پی پی یا الیکٹیبلز اور ساؤتھ پنجاب میں کسی قسم کی کوئی ہیلپ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرح سے نہیں مل رہی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے حریف کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ جان بوجھ کے جو اینٹی پی ایم ایل این ووٹ ہے اس کو وہ کم از کم اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اپنی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے کچھ تحفظات نہیں ہوں گے, ان کے تحفظات موجود ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جینوئن اپوزیشن کی بھی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل موبلٹی ہے یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس کے نہ ہونے سے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو نقصان پہنچا ہے اور پہنچے گا. ایسے میں ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک جیسے نظریات لے کے چلیں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو ایک جینوئن اپوزیشن جو ہے اس کی پاکستان کے اندر ضرورت بھی ہے. میرا خیال ہے کہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے کہ آپ اگر پرسنل یعنی ذاتی حملوں پہ نہ جائیں اور اگر آپ 16 ماہ کی کارکردگی کو ایک طرف رکھ کے دیکھیں تو یہ اور اپنی کیمپین چلائیں تو ایک جینوئن جو حریف کی اپوزیشن ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے نظریاتی بنیادوں کے اوپر اور سیاسی بنیادوں کے اوپر, اور ایک جو روم ہے یا ایک ویکیوم جو کہ تھا اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کسی حد تک کور کر سکتی ہے. اور اگر آپ کیمپین ہے اگر آپ اس کو دیکھیں اور غور سے دیکھیں تو آپ وہ کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کی بات کو سن رہا ہے, اور اگر وہ اس میں کامیاب ان کو سنتے رہے لوگ اور اسی طرح سے الیکشن تک ایک گراؤنڈ بن گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم اس پوزیشن میں ضرور ہوگی کہ وہ اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو پنجاب میں لے کے آیا ہے اور پنجاب میں ان کو اس کے اوپر کامیابی مل سکتی ہے. عادل, اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو کہ میں محسوس کر رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک حکومت سازی کی جو دوڑ ہے اس سے باہر نہیں نکلی ہے. وہ کہ ایک تاثر بڑا مضبوط تاثر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کو اکثریت ملے گی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 120 نشستیں لیں گے یا 100 نشستیں لیں گے, لیکن گراؤنڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی الیکشنز کے بعد جو ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ ان کے بغیر جو ہے ان کا کام چل پائے گا. تو بلوچستان کے اندر بھی, خیبر پختونخوا کے اندر بھی, کراچی کے اندر بھی, ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی اور سندھ جو ہے اس کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پریزنس بہرحال موجود ہے. اور یہ آگے جا کے اگر دیکھیں کہ جو پالیٹکس ہے اس میں گو کے پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آتی, لیکن آج کچھ اہم چیزیں ہوئی ہیں جس میں کہ لاہور ڈویژن کے 4-5 لوگ جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے. تو پیپلز پارٹی کے پاس اچھا روم ہے کہ وہ وہاں جا کے اپنی جو پالیٹکس ہے اس کو ایکسپلوئٹ کرے پنجاب کے لاہور کے اندر. اچھا اسباب 8 فروری کو الیکشن یہ تو طے ہے کہ ہونے ہیں, سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں, الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے, لیکن کچھ حلقوں کی جانب سے ابھی بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ تھوڑی سی مزید تاخیر ہو جائے, کچھ پاسبلٹی ہے الیکشن میں ڈیلے کی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جائیں گے 8 فروری کو ہی؟ میرا نہیں خیال خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑی چیز ہو جائے تو شاید کوئی تاخیر ہو, خدا نہ کرے, لیکن میرا نہیں خیال جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے, الیکشن کمیشن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جو جس طرح سے وہ چل رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ انتخابات میں ڈیلے چاہیں گے یا کریں گے. ہماری اطلاعات ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ جب تاریخ کی بات آئی تھی تو الیکشن کمیشن نے ایک انیشیٹو لیا تھا خود سے کہ انتخابات کی تاریخ سپریم کورٹ کے پوچھنے سے پہلے بتا دی جائے, اور یہ آن دا ریکارڈ بھی ہے, یہ بات صاف ظاہر بھی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ بغیر کسی بہت بڑی وجہ کے انتخابات کو آگے لے جائیں گے. وقت پر انتخابات ضرور ہوں گے, اور البتہ اگر سپریم کورٹ میں کوئی چلا گیا اس کو لے کے اس معاملے کو, یا کوئی امن و امان کی ایسی خدا نہ خواستہ صورتحال پیدا ہو گئی تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے, اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عطر من اللہ صاحب کا 41 صفحے کا اضافی نوٹ آیا ہے اس کے اندر تو انہوں نے 90 دن کے اندر انتخابات جو کروانا ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی اسٹرانگ آبزرویشنز دی ہیں, اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کو تاریخ دینے سے صدر اور الیکشن کمیشن نے خود کو بے نقاب کیا ہے اور انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. تو آلریڈی الیکشن کمیشن کے اوپر بھی سوالات اٹھ جائیں گے, اور صدر پہ تو انہوں نے اٹھا ہی دیے ہیں.
تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو الیکشن کمیشن ہے وہ انتخابات کو آگے غیر ضروری طور پر لے جائے گی، بلکہ جیسے یہ انتخابی جو کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں حلقہ بندیوں کے اوپر معاملات کلیئر ہوں گے اور جو پٹیشنز ختم ہوں گی، تو امید کی جا رہی ہے، بلکہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پہلے ہفتے میں دسمبر کے جو ہے وہ مکمل سکیجول الیکشن کا آ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے کہ انتخابات پہ کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے تحریک انصاف، زیادہ تر خبریں یہ آ رہی ہیں وکلاء رات کو وہ ٹکٹس دیں گے۔ کل آپ کی پروگرام میں ایک بات ہوئی، فیصلہ بھی آ گیا، شاید 20 دنوں میں ان کو بلے کا نشان بھی مل جائے گا۔ اس سب کچھ کے باوجود اگر تو گراؤنڈ پہ ان کی سپورٹ موجود ہے، تحریک انصاف کا مستقبل آپ کیسے دیکھ رہی ہیں الیکٹورلی سپیکنگ؟ جی عادل، دیکھیے الیکشن جو ہے وہ پوری ایک سائنس ہے۔ اس میں آخری وقت تک ایک تو جو ہوا چلتی ہے، یعنی کسی بھی پارٹی کی ہوا، ابھی تک تو ظاہر ہے کہ ہوا نہیں بن سکی پی ایم ایل این کی اس طرح کی، لیکن ایک ہوا چلتی ہے۔ اگر وہ کسی کی وہ آخری وقت تک وہ جو ہے وہ سوئنگ ووٹر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ پاکستان کی سیاست میں بہت ہوتا ہے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اس وقت بھی موجود ہے۔ تو یہ صورتحال کو یہ ہوا جو ہے یہ بدل سکتی ہے، لیکن جہاں تک تحریک انصاف کی آن گراؤنڈ پوزیشن ہے، جو بھی پارٹی جس قدر بھی مقبول ہو، جس طرح بھی اس کی مقبولیت ہو، لیکن جب تک اس کو اس کے امیدوار نہیں ملیں گے، اس پوری جو الیکشن سائنس ہے اس کو انتخابی سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو صرف انتخابات سے پہلے امیدوار چاہیے، آپ کو انتخابات کے دن پہ آپ کو سپورٹرز چاہیے، آپ کو جو ہے وہ والنٹیئرز چاہیے، آپ کو 2500 سے 3000 3500 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہر حلقے کے اندر موبلائز کرتے ہیں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو، تاکہ سپورٹر کو لانا ہو، اس کو ووٹ ڈالنے کے لیے موٹیویٹ کرنا ہو۔ یعنی جو الیکشن ڈے کی ایکٹیویٹی ہے خالی وہی بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ ذات برادری کی سیاست ہے، پھر خاندانی علاقوں، اور یہ سب ووٹ جو ہے یہ تو اپنی جگہ پہ اٹل ہے ہی ہے، لیکن جو الیکشن ڈے کی ایکٹیویٹی ہے اور الیکشن سے پہلے، یعنی امیدوار کا نہ ہونا، سپورٹر کا نہ ہونا، ووٹر کا موجود ہونا لیکن اس کو کنورٹ نہ کرنا اس طرح سے، یہ ایک بہت بڑا پہلو ہوگا انتخابات کا، اور اس پہلو کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے انتخابات کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر الیکشن ڈے پہ یہ سب چیزیں پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، اور چیئرمین الیکشن کمیشن جو کہ شاید اب انٹرا پارٹی الیکشن میں انتخاب لڑنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے ہیں، اگر جو فیصلہ، کیونکہ وہ اب اس وقت جو ہیں وہ ان کو سزا ہوئی بھی ہے اور وہ نااہل ہیں ایک اپنے علاقے سے جو ان کی سیٹ تھی اس سے بھی، تو اگر وہ اس کو دیکھا جائے تو وہ چیئرمین کے انتخابات کے لیے بھی نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ قائد ہو سکے لیکن وہ چیئرمین نہیں ہوں گے، ان کو اپنی پارٹی کو میں کسی نہ کسی کو جو ہے وہ صدارت اور جو ہے وہ نائب صدر اور باقی چیزیں دینی ہیں۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا وہ کون ہوگا۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں۔ اگر عمران خان صاحب الیکشنز میں نہیں ہے اور آؤٹ ہے تو ان کا ووٹر کتنا موٹیویٹڈ ہوگا جو کہ ووٹ ڈالے گا۔ اگر وہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے اور وہ سڑکوں پہ نکل آتا ہے، وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکل آتا ہے، تو پھر دوسرے کینڈیڈیٹس کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن سر دست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت مشکلات ہیں انتخابی سیاست کے حوالے پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہیں انتخابی سیاست میں۔ عاصمہ شیرازی، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آج بیریا ٹاؤن کیس کی بڑی اہم سماعت ہوئی۔ ملک ریاض صاحب کا جو معاملہ ہے 190 ملین کا جو کیس ہے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج سپریم کورٹ میں بیریا ٹاؤن کراچی کیس کی اہم سماعت ہوئی، جس سے نہ صرف عوام کی جمع پونجی بلکہ کئی سیاستدانوں کا مستقبل بھی جڑا ہوا ہے۔ کمشنر کراچی کی سربراہی میں 10 رکنی سروے ٹیم کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت بیریا ٹاؤن کراچی کا 16,800 ایکڑ زمین کا معاہدہ ہوا، لیکن اس وقت بیریا ٹاؤن 19,900 ایکڑ زمین پر قابض ہے، جو کہ معاہدے سے 3,031 ایکڑ زیادہ زمین بنتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی تو مشرق بینک کے وکیل راشد انور روسٹرم پر آئے اور عدالت کو بتایا کہ مبشرہ علی ملک، جو کہ ملک ریاض کی بہو ہیں، انہوں نے 6 نومبر 2019 کو
रकम नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद से पाकिस्तान भिजवाई थी, जिस पर अदालत ने मशरक बैंक की हद तक मामला निपटाते हुए हुक्म में लिखवाया कि अकाउंट बहाली के बाद बैंक ने 190 मिलियन पाउंड की रकम मुबशरा अली रियाज के अकाउंट में आई और फिर यही रकम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। मशरक बैंक के वकील ने कहा कि भेजी गई 190 मिलियन पाउंड की रकम से बैंक का कोई दावा नहीं है। आपको याद दिलाते चले कि 190 मिलियन पाउंड की ये वही रकम है जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में बरतानिया से पाकिस्तान आई और उस वक्त के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने इस रकम के मौसूल होने की तस्दीक तो की, लेकिन फिर ये रकम खामोशी से मलिक रियाज के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई। जब हमने उस वक्त के काबुकन उस वक्त मुशीर इत्तलात थी फिरदौस आशिक अवान से इस बारे में पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, सुनिए। और इसी इंटरव्यू के अगले दिन शेख रशीद साहब जो कि बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे उसी काबीना के, उनसे हमने पूछा कि ये कच्चा छठा फिरदौस आशिक अमान साहबा कह रही हैं कि वो खुलने वाला है, कब खोलेंगे आप? था कि इस पर बात नहीं करती। उस वक्त के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या जवाब दिए, सुनिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी साइन की है, जिसके तहत जो फर्दर डिटेल्स और ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो हम पाबंद हैं एज पर दैट एग्रीमेंट के हम उसको ज़्यादा उसके ऊपर डाइवर्ज नहीं कर सकते, उसको जाहिर नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद जो उस वक्त पीटीआई की काबीना का हिस्सा थे, हमारे ही प्रोग्राम में उन्होंने इस मामले पर काबीना में होने वाली गुफ्तगू का अहवाल कुछ इस तरह से सुनाया। चंद साहब, जिस वक्त ये 190 मिलियन पाउंड का मामला था, आप इसके चश्मदीद गवाह हैं, काबीना का हिस्सा आप उस वक्त थे, ये मामला मुख्तसरन बताइएगा कि हुआ क्या? ये जो इतनी बड़ी अमाउंट का लेटर लिखा गया और फिर वापस लाई गई, इसके पीछे बेनिफिट्स तो मैं तो कई दफा कह चुका हूं मीडिया पे कि अल कादर यूनिवर्सिटी या ये केस जो है, जो कैबिनेट में जब असद उमर साहब ने कहा ना कि ये तो आप पब्लिक को बताएं कि हमारी विन विन सिचुएशन है कि हम ये वापस ला चुके हैं इतने पैसे बाहर से, हम पब्लिक को कहते थे कि हम बाहर से पैसे लाएंगे और मुंह पे मारेंगे, जिस तरह मुराद सईद कहता था, उस कैबिनेट में असद उमर साहब ने ये बात की। तो लेकिन खान साहब ने असद उमर को कहा नहीं यहाँ इसका जिक्र, फिर वो शहजाद अकबर ने सर लहराया लिफाफा कि उनके साथ हमारा एग्रीमेंट है कि ये इस केस को हम ओपन नहीं कर सकते, हम इसको पब्लिक डिबेट नहीं हमें करनी चाहिए। नाज़रीन, इस पर ख्वाजा आसिफ साहब का मौक़िफ़ भी सुन लें। हुआ कि 190 मिलियन पाउंड जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिले वो आपने उठा के मलिक रियाज की जेब में दे दी, लेकिन इस वक्त आपको पता है मलिक रियाज बहुत से मामलात में पीपल्स पार्टी के भी करीब है, गवर्नमेंट में भी है, ऐसा कोई हर्डल नहीं देखें, ये एक ऐसा मसला है कि ये इट कैन नॉट बी बरीड। ये एक हुक्मरान ने जो है किसी से माल पकड़ के उसकी जेब में 190 मिलियन पाउंड डाल दी। मतलब अगर जरदारी साहब पीपल्स पार्टी नाराज भी होते हैं, आप फिर भी नहीं, मेरा ख्याल है वो हमारे अपना अंदरूनी मामला है, वी सॉर्ट इट आउट, लेकिन इसमें इंसाफ होगा, ये होना चाहिए, ये जिम्मेदारी है हमारी। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मारूफ लॉयर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, मुनीब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। बैरियर टाउन केस की आज समाअत हुई, सियासत से भी ये मामला जुड़ा हुआ है, चंद दिनों से खबरें चल रही हैं कि मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू शायद रिकॉर्ड हो गया है, इस हवाले से कोई मुसद्दिका इतलात तो अभी तक नहीं है। इस केस को आपने काफी करीब से देखा, कितना सीरियस केस ये साबित हो सकता है खुद मलिक रियाज साहब के लिए, और चूंकि इमरान खान साहब भी इस मामले से जुड़े हुए हैं, तो कितना सीरियस केस ये साबित हो सकता है? बहुत शुक्रिया आदिल, आपने वक्त दिया। देखिए, इम्पोर्टेंट मामला है और केस की नौयत भी बड़ी हसास है। अब जो डॉक्यूमेंट्स कल बहरिया टाउन की जानिब से मंजर आम पर आए और वो अदालत में ऑलरेडी सबमिट किए गए हैं, साथ एक कोइंसाइड स्टेटमेंट लगवाई गई है, एफिडेविट है, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि ये रकम एनसीए ने जरूर फ्रीज की थी, अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स भी दिए थे, लेकिन फिर एनसीए ने ये अकाउंट अनफ्रीज किए और फिर जो अकाउंट होल्डर था वो मेरे ख्याल में उनकी बहू हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन से ये पैसा पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट को रिमिट किया गया। लेकिन उससे जो तासुर मिल रहा है या दिया जा रहा है वो ये कि जी उन्होंने अपनी मर्जी और मंशा से किया, इस पे पाकिस्तान की हुकूमत का कोई क्लेम नहीं था। अब क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं है, मैं उसको कोशिश की है, लेकिन मुझे जो अंदाजा हुआ है कि यहाँ जो जिक्र आता रहा है, एक तो इन क्वेश्चन जो फिक्र आता रहा है कि वो तो 190 मिलियन पाउंड, जबकि यहाँ जो इस अकाउंट के अंदर फिगर लिखा हुआ है, वो जो एनसीए का डॉक्यूमेंट है जो आपकी नजर से भी गुजरा होगा, वो तो 19.9 मिलियन पाउंड बन रहे हैं।
تو یہ کسی بھی صورت 190 ملین پاؤنڈ تو نہیں بن رہا. ایک تو میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا یہ اس کے علاوہ بھی کوئی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں جو وہاں سے کی گئی ہیں, کیونکہ وہ اس لیے جاننا ضروری ہے. اگر ان ڈاکیومنٹس کو دیکھا جائے تو اس سے تو لگتا ہے کہ پھر حکومت پاکستان کا اس معاملے سے لینا دینا اس لیے نہیں کہ ایک شخص کیا معاملہ وہاں پر خراب ہوا, این سی اے نے اکاؤنٹس فریز کیے, پراپرٹی ان کوسچن تھی, این سی اے نے ایک سیٹلمنٹ کی سول سائڈ پر, اور اس کے نتیجے میں این سی اے نے وہ پراپرٹی ان سے لے لی. جو پیسہ تھا فریز کیا گیا وہ انہوں نے انفریز کر دیا, اور پھر وہ ایک کوئی بھی وہ اس سے وہاں پر پراپرٹی خریدیں, وہ پاک دنیا کے کسی حصے میں اس پیسے کو ریمٹ کریں, ہی واز یا ادھر ہمسیلف یا ان کی فیملی یا جو اکاؤنٹ ہولڈر تھا, وہ اس معاملے میں بالکل فری تھے کہ وہ اس کو کسی بھی جگہ ریمٹ کریں, وہ اس سے کوئی پراپرٹی خرید سکتے تھے, دنیا کے کسی حصے میں بیچ سکتے تھے. ایک تو اس کا ویو یہ ہے. دوسرا ویو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ دسمبر 2019 کے اندر میرے لیے جو سوال توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی. شہزاد اکبر صاحب نے اس پریس کانفرنس کے اندر باقاعدہ طور پر بتایا تھا کہ جی 140 ملین پاؤنڈ آ رہا ہے یا آ چکا ہے, اور 50 ملین پاؤنڈ شاید اس پراپرٹی کے لیکویڈیٹ ہونے کے بعد آئے گا. یہ ایسی کوئی پریس کانفرنس تھی اور دسمبر کے مہینے کی ہے جو مجھے پتا چلا. اب یہ اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ملک ریاض صاحب کا یعنی ان کا اس کی پی ٹی آئی کی حکومت سے کوئی معاملہ تعلق نہیں تھا, اور یہ سارا معاملہ صرف ملک صاحب نے اپنی کنوینئنس کے لیے کیا کہ انہوں نے پیسہ ریمٹ کروایا, تو پھر شہزاد اکبر صاحب کو یہ معاملہ کیبنٹ میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی, پھر اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی, کیونکہ یہ تو ایک پرائیویٹ انڈیویجول کا معاملہ لگ رہا ہے اگر اس طرح سے دیکھا جائے. لیکن کیونکہ اس کو گورنمنٹ نے اون کیا اور کہا جی کہ دیکھیں یہ پیسہ واپس آ گیا, اور سپریم کورٹ میں چلے گئے, پیسے وہاں گئے ہیں جی, اور وہ کانفیڈینشیلٹی اگریمنٹ ہے ملک ریاض صاحب کا اور این سی اے کا, اس سے ابھی تک جو کنفیوژن ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے, وہ حل نہیں ہوئی. جبکہ جو موقف ہے بحریہ ٹاؤن کا یا ملک ریاض صاحب کا وہ کل بالکل مختلف تھا. اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا تھا ان ڈاکیومنٹ سے, وہ ہر جگہ دکھائے بھی گئے, چلائے بھی گئے کہ یہ تو ایک انڈر ڈیورس نہیں یا انڈر کسی آبلیگیشن نہیں ہے, یہ تو ایک فری ول پہ انہوں نے ایک ریمیٹنس کی ہے اپنی لائبلٹی ایکسکلوڈ لائبلٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے, جو کہ وہ کر سکتے تھے. اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا کلیم تھا ہی نہیں, اس میں تو ایک لائبلٹی اکاؤنٹ میں انہوں نے پیسے ڈالنے تھے وہ ڈال دیے, وہ کسی اور اکاؤنٹ میں بھیجنا چاہتے تو وہاں بھی بھیج سکتے. یہ بات درست ہے آپ کی, شہزاد اکبر نے اس وقت کافی پریس کانفرنس کی, آج کل بھی وہ اس پر ٹویٹس وغیرہ کر رہے ہیں, لیکن ایک سیلڈ انویلپ کا تذکر آیا, کابینہ سے اس کی منظوری لی گئی. سماعت کے دوران کیا یہ پوچھا جا سکتا ہے, کیونکہ اگر یہ انفرادی معاملہ تھا کہ جی انہوں نے پیسے بینک میں ڈالے تو پھر اس میں انویلپ کہاں سے آ گیا؟ اس وقت کابینہ ممبران کو یہ کہا گیا تھا اس وقت کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس سے دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں, اس لیے اس کو بغیر پڑھے منظور کیا جائے. یہ تمام چیزیں جو ہیں سماعت میں ڈسکس ہوں گی. دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہی تو ایک بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر سارا ایشو ریوالو کر رہا ہے اس کے ارد گرد, کہ ہمیں یہ کلیئرٹی ابھی ہے ہی نہیں. شہزاد اکبر صاحب اس کے اوپر متعدد پروگرام میں بھی جا چکے, لیکن پھر جب اس سے سوال پوچھا جاتا تھا, یا تو یہ ڈاکیومنٹ تو یہ بڑے پرانے ڈاکیومنٹس ہیں, یہ اسی وقت سرفیس ہونے چاہیے تھے یا کم از کم بتانا چاہیے تھا, اور میرے خیال میں یہ مسئلہ پہلے حل ہو جاتا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نے صرف حکومت کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ اس طرح پیسے ضرور آئے ہیں, لیکن حکومت کا اس سے تعلق کوئی نہیں, اور نہ ہی اس کو کیبنٹ میں لے جانے کا میرا سوال یہ ہے نا کہ ضرورت کیا تھی. کیا پاکستان میں جو ریمیٹنسز ہیں, یا اگر کوئی شخص کوئی ملک سے باہر ہے وہ بہت بڑی ایک ٹرانزیکشن پاکستان میں بھیجنا چاہ رہا ہے, تو کیا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کہتا ہے کہ پہلے اس کو کیبنٹ میں لے کے جائیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا. یہ تو اس وقت ایز وی اسپیک ہزاروں لاکھوں ڈالر کی پاکستان میں ریمیٹنسز آ رہی ہوتی ہیں, کچھ بڑی ٹرانزیکشنز بھی ہوتی ہیں, لوگ یہاں سے لیگل طریقے سے پیسہ باہر بھجواتے ہیں, باہر سے کئی لیگل طریقے سے پاکستان میں پیسہ آ رہا ہوتا ہے. تو کیا ہر ٹرانزیکشن کے لیے کیبنٹ اپروول دیتی ہے, یا اس کے اوپر جو ایڈوائزر آن اکاؤنٹیبلٹی ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا. لہٰذا اس کے اوپر ابھی تک میں سمجھتا ہوں کنفیوژن صرف اور زیادہ ہوئی ہے اس کے کہ وہ حل ہو جائے. ٹھیک. اچھا, یہ جو کابینہ والا معاملہ ہے اگر یہ آگے بڑھتا ہے تو کیا اس میں پوری کابینہ جو ہے ان کی ول تو تھی, پوری کابینہ اس کی پکڑ میں آ سکتی ہے, یا بطور وزیر اعظم صرف عمران خان ہی آئیں گے اگر کچھ ثابت ہو جا سکتا ہے؟ دیکھیے ویسے تو کیبنٹ کو ہیڈ عمران خان صاحب کر رہے تھے, لیکن گورنمنٹ مصطفیٰ امپیکس کیس میں اب یہی ہے کہ گورنمنٹ اینڈ پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ,
لیکن اس کیبنٹ کے اندر پھر جن لوگوں نے سوال اٹھایا وہ اپنی جگہ موجود ہیں, وہ ریکارڈ کے اوپر بھی ہیں, نیب نے بھی ان کو بلایا تھا. لیکن اس معاملے کے اندر اگر کوئی زیادہ, میں سمجھتا ہوں جو لنچ پن ہے وہ شہزاد اکبر صاحب ہیں. وہ یا تو اس معاملے کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ بھائی میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ کا اس سے تعلق نہیں تھا. لیکن پھر ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ پھر آپ کو اس پہ پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی. جرمانہ بحریہ ٹاؤن کو سپریم کورٹ نے کیا, این سی اے کے ساتھ معاملہ ملک سے باہر تھا, یا تو نہ ہو نا کہ پاکستان میں کسی ایف آئی اے نے ان کی ٹرانزیکشن پکڑی ہوئی ہو یا ان کے اکاؤنٹ فریز کیے ہو, تب بھی بات سمجھ آتی تھی. وہاں این سی اے نے کیا ہوا تھا, معاملہ ان کا این سی اے کے ساتھ تھا, پراپرٹی ان کی جو فریز ہوئی یا اکاؤنٹ فریز ہوئے وہ این سی اے نے کیے ہوئے تھے اور وہ انگلینڈ میں تھے. تو پاکستان کی حکومت کا اس سے کیا تعلق تھا؟ پاکستان کی حکومت نے بیسیکلی کیا کیا ہے اس کے اندر, اس کی انوالومنٹ کیا تھی؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ گرد جو کوشچن ہے یا جو کنفیوژن ہے وہ صرف اس ایک نقطے کے گرد گھومتی ہے کہ اگر ہم بحریہ ٹاؤن کا موقف جو کل رکھا گیا تھا وہ سامنے رکھ لیں, اور 19.9 ملین پاؤنڈ جو میں سمجھ سکا ہوں, شاید میری غلطی ہو, آپ نے وہ ڈاکیومنٹ دیکھا ہوگا, مجھے تو یہ لگ رہا ہے وہ 19.9 ملین پاؤنڈ ہے. تو باقی رقم جس کا ذکر ہوتا رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ, وہ کون سی رقم ہے؟ وہ کیا پاکستان میں کسی اکاؤنٹ میں آئی ہے؟ کیا وہ بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی ہے, یا صرف یہ ایک ہی ٹرانزیکشن ہوئی ہے؟ اگر تو ایک ہی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ ملک صاحب کی فیملی نے اپنی ول پہ کی ہے اور اس میں گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں. منیب فاروق صاحب, بڑا یہ اہم کیس ہے ملک ریاض صاحب سے جڑا بحریہ ٹاؤن کا, اور اس میں عمران خان صاحب پر بھی الزامات ہیں. تو ناظرین, آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.